رحمتوں کے، برکتوں کے، نعمتوں کے دروازے کھلنے، اور صرف دنیا میں نہیں، یہ تو بہت چھوٹی جگہ ہے، تھوڑے دنوں کی، ہمیشہ رحمتیں، برکتیں، مددیں اس کے اسباب بھی ہیں۔ جیسے اللہ نے دنیا میں رات اور دن، اجالا اور اندھیرا دونوں بنایا، خود آدمی کی ذات میں جسم بھی اور روح بھی، دونوں کی غذائیں، دونوں کے تقاضے اور دونوں کے اسباب دیے۔ جسم میں تقاضے رکھے ہیں، بھوک، پیاس، سردی، گرمی، بیماری، تندرستی، مختلف تقاضے جسم کے، اس کے اسباب بھی دیے۔ روح، اس کے تقاضے کہ روح اللہ کے پاس سے آئی ہے، وہ اللہ ہی کو چاہتی ہے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے، الجنس یمیل الی الجنس، جنس اپنی جنس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ کبوتر کبوتر، باز باز، کوا کووں کے ساتھ اڑتا ہے، باز بازوں کے ساتھ اڑتا ہے، کبوتر کبوتروں کے ساتھ۔ کیونکہ ایسے ہی روح، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے وہ میرے رب کے امر سے اور میرے رب کے حکم سے۔ اسی لیے جب بچہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوتا ہے، 4 مہینے میں اس کا یہ جسم سر سے پیر تک کے سارے اعضاء، آنکھیں، کان، ہاتھ، پیر، زبان، لیکن یہ ابھی بغیر روح کے ہے، اس میں روح نہیں۔ اس لیے کہا کہ اعمال میں جب روحانیت نہیں ہوتی، جیسے نماز کے بارے میں کہا، نماز کتنا بڑا حکم ہے اور کتنا بڑا رکن اسلام ہے، لیکن وہ نماز منہ پر ماری جاتی ہے، بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے۔ اس لیے ہر چیز میں خیال رکھنا، روح کے تقاضے ہیں کہ جہاں سے آئی ہے یہ اسی کو چاہتی ہے، اس کے احکامات کو، اس کے اوامر کو، کہ وہ ایک امر ہے اللہ کا، اور اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی نورانیت، اس کی روحانیت، اس پر انعامات، کہ اس سب کا مجموعہ قرآن کریم، یہ حکموں کی طرف جھکتی ہے۔ روح کو اللہ کے حکم پسند ہے، جسم کو کائنات کی شکلیں پسند ہے، اچھا کھانا، اچھا کپڑا، اچھا مکان، اچھی سواری، اچھے سامان، اور وہ سب ختم ہونے والے ہیں۔ اور روح کیا ان دونوں میں ہر وقت 24 گھنٹے دونوں میں مقابلہ اور کشتی ہوتی رہتی ہے۔ جس چاہتا ہے کائنات کو اور کائنات کی چیزوں کو، روح چاہتی ہے اللہ کے حکموں کو۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس میں اصل روح ہی ہے۔ یہ جسم تو ایک دن مٹی ہو جائے گا۔ مل فخر لابن آدم، مل فخر لابن آدم، خلق من تراب ثم الى التراب يعود۔ اس آدم کے بچے کو گھمنڈ و غرور کا حق کیا ہے؟ یہ کیوں اتراتا پھر رہا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جائے گا۔ لیکن روح یہ مرنے کے وقت میں بھی ملک الموت جب روح کو قبض کرتے ہیں، وہ ختم نہیں ہوتی، محفوظ رہتی ہے۔
کی عزتیں یا رسوائی نبی کے ہاتھوں جام کوثر، نام اعمال سیدھے یا الٹے ہاتھ میں، اور اخیر میں جنت یا جہنم کا فیصلہ، اس سب کا دار و مدار روح کے بننے بگڑنے پر۔ یہ اچھے پوشاکوں سے نہیں بنتی، لذیذ قسم کے کھانوں سے نہیں بنتی، یہ عہدے اور کرسیوں اور حکومتوں اور دولتوں کے ڈھیر سے نہیں بنتی، یہ اللہ کے حکم اللہ کے حکم سے آئی ہے، یہ حکم ہی کے راستے سے بنے گی۔ اس میں نورانیت، اس میں روحانیت، اور پھر عجیب جسم کے لمبے موٹے ہونے کی ایک حد ہے، جب حد سے زیادہ لمبا ہو جائے گا تو کمر جھک جائے گی، بچے مذاق اڑائیں گے، ابا جی کیا ہو گیا، کیا ڈھونڈ رہے ہو، بیٹا جوانی کھو گئی۔ جسم کی لمبائی چوڑائی کا بہت موٹے ہو گئے تو پھر یہ ڈاکٹر اور یہ حکیم سب بیٹھا نہیں جاتا، اٹھا نہیں جاتا، کمر میں درد ہوتا ہے، کوئی کیا تمہاری چربی کاٹی جائے گی اور تمہیں ہلکا کیا جائے گا۔ یہ جسم کی ایک حد ہے، لیکن روح نورانی روح یا کالی، اس کی کوئی حد نہیں۔ اگر یہ حکموں والی زندگی پر آتا ہے، اللہ کو اللہ مانتا ہے ایسا جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں، فعال لما یرید، جو چاہے جہاں چاہے جب چاہے جس طرح چاہے، ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے۔ یہ ایمان روح کا، اس ایمان کے تقاضے نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، داروں وارثین کو ان کا حق، پھر عام امت کا حق، عوام، خواص، علماء، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، اس کی روح میں نور آتا ہے، یہ بیوی سے صحبت کرتا ہے، نور آتا ہے، بچوں کو پیار کرتا ہے، حکم الہی اور حضور پاک ان کے طریقے پر، تو اس پیار میں بھی نور آتا ہے۔ لیکن یہ جب اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو چھڑے چوک توڑتا ہے، نبی کی سنتوں سے منہ موڑتا ہے، تو پھر وہ روح کالی ہوتی ہے۔ جیسے بار بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، فضائل اعمال میں ہے، یہ ہماری دونوں کتابیں فضائل اعمال، فضائل صفات بہت اہم کتابیں، اور کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ، توبہ کرتا ہے تو وہ اس کا صابن ہے، اس سے صاف ہو جاتا ہے، راستے بھی بتائے، تو دونوں کے اسباب، جیسے راتوں کے اعمال بھی بتلائے، ان کی محنت بھی بتائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر، کملی اوڑھ کر لیٹنے والے نبی جی اٹھ کھڑے ہوئیے، قم فانذر، لوگوں کو آگاہ کر دیجیے، یہ تمہاری زبانوں کے بول، یہ تمہارے آنکھوں سے دیکھنا، یہ تمہارے کانوں کا سننا، یہ تمہارے ہاتھوں پیروں کی حرکت، یہ تمہاری کمائیوں کی شکلیں، یہ تمہارے خرچ کی جگہ، یہ تمہاری صلاحیتوں کا استعمال تمہیں کہاں لے جا رہا ہے۔ جیسے ہجرت کے بعد مدینے والوں سے کہا